اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ سولر کسٹمر ہیں یا سولر لگوانا چاہتے ہیں اور آپ کو سولر لگوانے سے پہلے، سولر والے دن اور سولر لگوانے کے بعد کے سٹیپ کا علم نہیں، یا ابھی تک آپ کا بل کریکٹ ایشو نہیں ہو رہا، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو AMI میٹر انسٹال کرنے سے پہلے اور اس کے بعد کے تمام سٹیپ کا پتہ ہو اور آپ کا بل کریکٹ ایشو ہو۔ آج کے ہمارے سپیکنگ پوائنٹ میں کچھ یہ پوائنٹ ہیں کہ یونی ڈائریکشن جو ہے وہ میٹر پروگرام ہونا چاہیے، میٹر کے MCO بل پہ ہونا چاہیے، اگر ٹیرف چینج کرنے کی ضرورت ہے وہ ہونا چاہیے، لوڈ کیسے اپڈیٹ ہوگا، ڈیجی کیپیسٹی کیسے اپڈیٹ ہوگی، 4 ریڈنگیں بل پہ کیسے اوپن ہوں گی، میٹر پہ کیسے اوپن ہوں گی، تاکہ اس کے مطابق امپورٹ اور ایکسپورٹ کی پیک اور آف پیک کی ریڈنگ پوسٹ کی جا سکے۔ میں چلتا ہوں فلو ڈایاگرام پہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ بیفور انسٹالیشن آف AMI میٹر کون کون سے سٹیپ ہیں۔ سب سے پہلے اپلیکیشن جمع کروانا پڑے گی، سائٹ سروے ہوگا، سولر اکوپمنٹ جو ہے وہ ریڈی ہوگا، اور ڈیورنگ دا انسٹالیشن کیا کرنا پڑے گا، پاور سپلائی جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گی ٹیمپریری طور پہ، اور اولڈ میٹر کو ریموو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے آفٹر انسٹالیشن آف AMI میٹر بل پہ 4 ریڈنگ کیسے اوپن ہوں گی، میٹر کا MCO کیسے اور کہاں سے فیڈ ہوگا، ٹیرف، لوڈ اور ڈیجی کیپیسٹی کیسے اپڈیٹ ہوگی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں بیفور انسٹالیشن آف AMI میٹر کون کون سے سٹیپ جو ہیں وہ انوالو ہیں۔ سب سے پہلے اپلیکیشن سبمٹ کرنا پڑے گی، اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد سائٹ سروے ہوگا، یہ دیکھا جائے گا کیا یہ ایریا فیزیبل ہے AMI میٹر کے لیے کہ اس کی ریموٹلی جو ریڈنگ ہے وہ سسٹم کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے گی یا نہیں۔ اس کے بعد کسٹمر کو نوٹیفیکیشن دیا جائے گا شیڈول کے بارے میں، تاکہ وہ اپنی سائٹ جو ہے اس کو ریڈی کرے اور اس کے علاوہ سولر اکوپمنٹ جو ہیں وہ اس کے ریڈی ہوں۔ اس کے بعد انسپیکشن کی جائے گی اور لوڈ ویریفائی کیا جائے گا، میٹر کی ٹائپ، لوڈ اور وائرنگ چیک کی جائے گی۔ اگر لوڈ 5 کلو واٹ سے کم ہوگا تو اس کا لوڈ اپڈیٹ کروانا پڑے گا، اگر سنگل فیس میٹر ہوگا کے لیے 3 فیس میٹر کروانا پڑے گا۔ انسپیکشن کے دوران سولر سسٹم کی کیپیسٹی چیک کی جائے گی اور انورٹر چیک کیا جائے گا۔ اس کے بعد ارتھنگ اور پروٹیکشن چیک کی جائے گی، اور یہ چیک کیا جائے گا کیا یہ سولر AEDB کے سرٹیفائیڈ انسٹالر نے انسٹال کیا ہے، کیا اس کا لائسنس ویلڈ ہے، فائر تو نہیں ہو چکا۔ یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں جو اپلیکیشن ہے وہ بھی AEDB کے لائسنس یافتہ ہی بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ڈیورنگ دا انسٹالیشن آف AMI میٹر ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ٹیمپریری طور پہ پاور سپلائی ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گی سیفٹی میئر کے لیے۔ اس کے بعد جو اولڈ میٹر ہے، بے شک وہ ڈیجیٹل ہو یا الیکٹرو مکینیکل میٹر ہو، اس کو ریموو کرنا پڑے گا۔ البتہ اگر AMI میٹر آلریڈی انسٹال ہو تو اس کو ریموو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد AMI میٹر انسٹال کیا جائے گا، نیو AMI بائی ڈائریکشن میٹر آفٹر پراپر سیلنگ انسٹال کیا جائے گا، یا یونی ڈائریکشن میٹر انسٹال کیا جائے گا اور اس کی ری پروگرامنگ کی جائے گی۔ اگر آلریڈی AMI یونی ڈائریکشن میٹر انسٹال ہو تو اس کی بھی ری پروگرامنگ کی جائے گی، تاکہ اس ری پروگرامنگ کے بعد ہم پیک اور آف پیک آور کی امپورٹ اور ایکسپورٹ ریڈنگ جو ہے وہ میئر کر سکیں۔ اس کے بعد کنیکٹیویٹی ٹیسٹ کیا جائے گا، GPRS کے ذریعے کمیونیکیٹ کریں، RF یوز کریں یا PLC یوز کریں، اور میٹر انسٹال کرنے کے بعد فرسٹ ٹیسٹ ریڈنگ جو ہے وہ سینڈ کی جائے گی، آیا وہ پراپرلی کمیونیکیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کنیکٹیویٹی ٹیسٹ اسی وقت کیا جا سکتا ہے اگر پراپر طریقے سے ایکٹیو سم انسرٹ کی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں میٹر انسٹال کرنے کے بعد
کیا سٹیپ ہیں؟ سب سے پہلے یہ چیک کیا جائے گا کہ میٹر کا جو ڈیٹا ہے وہ پراپر طریقے سے MDM کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے یا نہیں، کیا نیٹ میٹرنگ ایکٹیویٹڈ ہے، کیا ہمیں امپورٹ اور ایکسپورٹ ریڈنگ مل رہی ہے تاکہ اس سے نیٹ انرجی کیلکولیٹ کی جا سکے۔ اس کے بعد کسٹمر کو ایجوکیٹ کیا جائے گا کہ AMI میٹر کو کیسے ریڈ کیا جا سکتا ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ ریڈنگ میں کیا ڈفرنس ہے اور نیٹ یونٹ کیسے کیلکولیٹ کیے جا سکتے ہیں، بلنگ سائیکل کیا ہے، انرجی چارجز کیسے کیلکولیٹ ہوگی، کسٹمر پورٹل کے بارے میں اور ریڈنگ کس انٹرول کی اویلیبل ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد نیکسٹ بلنگ سائیکل میں کسٹمر کا بل ایشو ہونا چاہیے اور کسٹمر کے نیٹ بلنگ میٹر میں امپورٹ KWH جو کسٹمر واپٹا سے بجلی لیتا ہے وہ بل پہ ڈسپلے ہوگی۔ اس کے علاوہ ایکسپورٹ KWH یونٹ ہوں گے جو سولر کی ایکسس انرجی گریڈ کو سینڈ کی جائے گی۔ اس کے بعد نیٹ KWH یونٹ اور ایپلیکیبل چارجز اور کریڈٹ یونٹ کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے وہ کسٹمر کو بل کے ذریعے ریسیو ہوگی۔ اس کے بعد ڈسکو یا یوٹیلیٹی جو کمپنی ہے وہ میٹر کو ریموٹلی مانیٹر کر سکے گی، اس میں جو ایونٹ اور کریٹیکل الارم ہے وہ دیکھ سکے گی، ایکوریٹ اور ایٹومیٹڈ بل جو ہے وہ جنریٹ کر سکتی ہے کیونکہ یہ 2 وے کمیونیکیشن ہے۔ اس کے ذریعے ریموٹلی میٹر کو ڈسکنیکٹ کیا جا سکتا ہے، ریکنیکٹ کیا جا سکتا ہے اور فنکشن بھی یہاں پہ یوز کیے جا سکتے ہیں۔ آخر میں آج کے جو سب سے اہم پوائنٹ ہیں وہ مین پوائنٹ ڈسکس کریں گے جس کی وجہ سے کسٹمر کو پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ وہ پوائنٹ کیا ہیں؟ وہ پوائنٹ ہیں اس میں سب سے پہلے ہے اگر یونی ڈائریکشنل میٹر انسٹالڈ ہے اس کو پروگرام نہ کیا جائے تو اس کے ذریعے امپورٹ اور ایکسپورٹ ریڈنگ سیپریٹلی نہیں لی جا سکتی، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ ریڈنگ بھی ایز اے امپورٹ کنسیڈر کی جاتی ہے اور کسٹمر کو رانگ بل ایشو ہوتا ہے۔ اگر میٹر بائی ڈائریکشن لگا ہے یا یونی ڈائریکشنل میٹر پروگرام ہو چکا ہے لیکن بل پہ میٹر چینج نہیں ہوا تو 4 ریڈنگ جو ہیں وہ بل پہ پوسٹ نہیں کی جا سکتی، جس کی وجہ سے رانگ بل ایشو ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر سنگل فیس میٹر لگا ہے اور اس کو چینج کر کے 3 فیس میٹر انسٹال کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ ٹیرف چینج کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ٹیرف چینج نہیں ہوگا پراپر بلنگ نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بعد نیٹ میٹرنگ کے لیے کسٹمر کا لوڈ 5 کلو واٹ یا ابو ہونا ضروری ہے۔ اگر ان کا لوڈ 5 کلو واٹ سے کم ہے اور بل پہ پراپر 5 کلو واٹ اپڈیٹ نہیں ہوا اس صورت میں بھی رانگ بلنگ ایشو ہو سکتی ہے، اور اگر ڈیجی کیپیسٹی اپڈیٹ نہ ہو اس صورت میں بھی رانگ بلنگ اپڈیٹ ہو سکتی ہے۔ پاسبل ہے یہ ڈیفرنٹ کمپنی میں یہ ڈیجی کیپیسٹی والا جو ایشو ہے یہ ڈیفرنٹ ہو۔ اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ ہمارے بل پہ 4 ریڈنگ یا نمبر آف سیٹ 4 ہوں تاکہ پیک اور آف پیک کی امپورٹ اور ایکسپورٹ ریڈنگ جو ہے وہ بل میں پوسٹ ہو سکے۔ اگر نمبر آف سیٹ 1 یا 2 ہوں گے اس صورت میں یہ ممکن نہیں کہ 4 ریڈنگ بل میں پوسٹ ہو سکیں، جس کی وجہ سے رانگ بل ایشو ہوگا۔ اب آپ کے ذہن میں لازمی طور پہ کویسچن آئے گا کہ یہ کون کرے گا، کہاں سے ہمیں کروانا پڑے گا اور ایز اے کسٹمر ہم اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ یہ جتنے آپ کے ذہن میں کویسچن ہیں ان کویسچنوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سا آفس کس کس کام کو کرے گا اور کسٹمر ان کو کیسے چیک کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کویسچن آتا ہے کہ میٹر کو بائی ڈائریکشن کون کرے گا؟ یہ ڈیفرنٹ ڈسکوں میں یا MNT پروگرامنگ کرتی ہے یا AMI سیل یونی ڈائریکشن سے بائی ڈائریکشن پروگرامنگ کرتا ہے، اور ہول کرنٹ میٹر جو ہیں وہاں پہ فزیکل جانے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ریموٹلی پروگرامنگ کر دی جاتی ہے۔ اب کویسچن یہ آتا ہے کہ یہ کسٹمر کیسے دیکھے گا؟ کسٹمر اپنے میٹر سے KWH کی ریڈنگ دیکھے گا۔ اگر وہاں پہ ریڈنگ جو ہیں وہ ٹوٹل 3 شو ہوں گی تو اس کا مطلب ہے یہ یونی ڈائریکشن میٹر ہے۔ اگر وہاں پہ 6 ریڈنگ شو ہوں گی اس کا مطلب ہے یہ بائی ڈائریکشن میٹر ہے، یعنی KWH کی ریڈنگ اگر 6 ہوں گی تو وہ میٹر بائی ڈائریکشن ہوگا۔
اس کے بعد MCO کون کرے گا؟ MCO ریونیو آفس سے، جسے ہم RO کہتے ہیں، وہاں سے MCO ہوگا اور کسٹمر اس کو اپنے بل سے چیک کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹیرف جو چینج ہے وہ بھی ریونیو آفیسر کرے گا، کسٹمر اپنے بل سے اس کو بھی چیک کر سکتا ہے۔ لوڈ اپ ڈیٹ جو ہے وہ بھی ریونیو آفیسر کرے گا اور کسٹمر اس کو بھی اپنے بل سے چیک کر سکتا ہے۔ ڈیجی کیپیسٹی بھی ریونیو آفیسر فیڈ کرتا ہے اور کسٹمر اس کو اپنے بل سے چیک کر سکتا ہے کہیں اس کی ڈیجی کیپیسٹی نیل تو نہیں۔ اس کے بعد 4 ریڈنگ جو ہیں یہ بھی ریونیو آفیسر جو ہے نمبر آف سیٹ 4 کرے گا، جس کی وجہ سے 4 ریڈنگ اوپن ہوں گی اور کسٹمر اپنے بل سے یہ چیک کر سکتا ہے آیا اس کے نمبر آف سیٹ 4 ہیں یا 2 ہیں۔ ریونیو آفیسر کے پاس یہ تمام ڈیٹا فیلڈ آفیسز سے آئے گا تو وہ اس کو فیڈ کرے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی کیوری ہو، کوئی کویسچن ہو، کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے نئے ٹاپک میں نئے ڈسکشن کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔